قدمتلی خدا کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے اپنے فضل اور اپنی محبت کی بدولت ایک بار پھر ہم سب کی زندگی میں یہ بڑا سہانا وقت دیا تاکہ ہم مل کر اس کے پاک کلام کی سچائیوں کو سیکھ سکیں۔ عزیزو، بطور مسیحی میں اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ ان دنوں میں اور آپ بھی اور عالمگیر کلیسیا ایک بڑا اہم تہوار منانے جا رہی ہے، اور یہ تہوار کرسمس کا تہوار ہے۔ اور جب ہم اس کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور ان دنوں جو خدا کے خدام ہیں وہ بھی اسی موضوع کو لے کر مختلف زاویوں سے خدا کے لوگوں تک خدا کے پاک کلام کی باتوں کو پہنچا رہے ہیں، اور ان تیاریوں میں جب ہم مصروف ہیں یا اسی موضوع سے ہم عبادات بھی کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ جو کرسمس ہے یہ کیا ہے، کیونکہ یہ کتاب مقدس کا حصہ نہیں ہے، یہ کتاب مقدس میں استعمال نہیں ہوا، تو بھی بطور مسیحی ہم اسے استعمال کرتے ہیں اور اس تہوار کا نام یہ رکھ دیا گیا ہے۔ سو یہ کیوں ہے اور کیسے ہے، اسی بات کو اپنے سامنے رکھ کر آج ہم خدا کے پاک کلام کی روشنی میں اسی حوالے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم لفظ کرسمس کی بات کرتے ہیں تو یہ دراصل ایک مرکب لفظ ہے، دو لفظوں سے مل کر یہ بنا ہے۔ ایک لفظ کرائسٹ ہے اور دوسرا لفظ ماس ہے۔ کرائسٹ کا مطلب مسیح، یعنی جسے مسح کیا گیا، اور دوسرا لفظ ماس جس کا مطلب ہے سیلیبریشن آف یوکرسٹ، یعنی کہ یہ عشائر بانی کی رسم کی طرف اشارہ ہے۔ اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ عشائر بانی میں جو سب سے بنیادی حیثیت ہے، جس عنصر کو اس میں سب سے بنیادی حیثیت حاصل ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کا بدن ہے۔ سو جب یہ دونوں لفظ اکٹھے لکھے جاتے ہیں، کرائسٹ اور ماس، اس کا مطلب ہے مسیح کا بدن، اور چونکہ کرائسٹ کا مطلب ہے مسح کیا گیا، اور مسح کیے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے، چونکہ جب ہم عہد عتیق کی طرف جاتے ہیں اور اس میں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر لوگوں کو مخصوص کیا جاتا تھا، چاہے وہ کاہن ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے، یا کسی بھی کام کے لیے جب کسی کو مخصوص کیا جاتا تھا تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا کہ فلاں کو مسح کیا گیا ہے اس خاص کام یا اس خاص مقصد کے لیے۔ اور پھر جب ماس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ بدن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، سو ہم پھر اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا بدن جسے مخصوص کیا گیا ایک خاص مقصد کے ساتھ۔ اور دراصل 1038 عیسوی میں پہلی بار اس کا استعمال شروع ہوا، اور جو کیتھولک انسائکلوپیڈیا ہے اس میں اس حوالے سے آپ کو پوری تفصیل ملتی ہے کہ 1038 میں یہ دونوں لفظ یکجا کیے گئے اور پھر اسے اس تہوار کے لیے استعمال کیا جانے لگا، جس کا مطلب تھا ماس آف کرائسٹ، یعنی کہ یسوع مسیح کا بدن، یا پھر کرائسٹ ماس یعنی کہ مسیح کا بدن۔ اور مسیح کا وہ بدن دراصل جو ایک خاص مقصد لے کر آیا ہے۔ اور جب اسی بات کو یاد رکھیں، ہم اپنے سامنے رکھ کر بطور ایماندار خدا کے پاک کلام کی طرف جاتے ہیں، چونکہ اکثر اوقات یہ سوال کیا بھی جاتا ہے کہ چونکہ یہ لفظ کتاب مقدس میں استعمال نہیں ہوا تو پھر ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ بے شک یہ کلیسیائی روایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو بھی ہم اس کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اس بات کو ذہن میں رکھیں بطور مسیحی اور بطور ایماندار کہ واقعی یہ لفظ کتاب مقدس میں اسی طرح مذکور نہیں ہے، لیکن یہ کتاب مقدس کے عین مطابق ہے۔ وہ کیسے؟ جب ہم ایک آیت مقدسہ خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کرتے ہیں، مقدس یوحنا رسول کا انجیلی بیان اور اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت، جس میں اس طرح لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یہ لفظ
کہ کلام مجسم ہوا، اور ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ اسی انجیلی بیان کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور دراصل وہی کلام جب مجسم ہوا، کلام مجسم ہوا، یعنی کہ کلام کے جو خدا کا کلمہ تھا اس کے جو مجسم ہونے کو ہی دراصل کرسمس کہا گیا ہے، کیونکہ ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح کی ولادت ہوئی، اور اس کے بارے میں پہلے سے پرانے عہد نامے میں ہمیں بہت سی پیشن گوئیاں بھی ملتی ہیں کہ وہ آئے گا اور اس کا یہ مقصد ہوگا، کیونکہ وہ ایک خاص مقصد کے ساتھ بھیجا جائے گا۔ اور ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اور اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں غریبوں کو خوشخبری دوں، قیدیوں کو آزادی کا اعلان کروں۔ ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، ہم اس بات کو پہچانتے ہیں کہ یہ جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور چونکہ خداوند یسوع مسیح ایک خاص مقصد لے کر زمین پر آیا، اور جو اس کا یسوع نام ہے وہ بھی ہمارے سامنے اسی بات کو رکھتا ہے۔ اور پھر متی رسول کے انجیلی بیان کے پہلے باب میں جب اس کی پیدائش کا بیان ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، یعنی کہ نجات کا کام کرنے کے لیے، لوگوں کو گناہوں سے معافی دلانے کے لیے، لوگوں کو گناہوں سے آزادی دینے کے لیے، ان کو نجات دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح زمین پر آئے۔ اور پھر زکائی کے گھر میں بھی خداوند یسوع مسیح نے اسی بات کا اعلان بھی کیا کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ انہی باتوں کو سامنے رکھ کر جب آپ لفظ کرسمس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا بدن جو ایک خاص مقصد لے کر زمین پر آیا، تو پھر آپ کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی کرسمس کا لفظ کتاب مقدس میں ایک لفظ کے طور پر تو موجود نہیں ہے، لیکن یہ کتاب مقدس کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ اور یہ لفظ دراصل کلمے کے مجسم ہونے کو، یا جس دن یہ سارا منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچا، وہ پیشن گوئیاں جن کے بارے میں انبیاء بتاتے رہے، جب وہ پیشن گوئیاں خداوند یسوع مسیح کی صورت میں پوری ہو گئیں، اور ایک کنواری حاملہ جو مقدسہ مریم کی صورت میں جو کنواری حاملہ ہوئی، اور اس کے ہاں خداوند یسوع مسیح نے ایک انسان کے طور پر، ایک بچے کے طور پر جب جنم لیا، تو دراصل اسی دن کو اور اسی کی پیدائش کو ہم کرسمس کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایک بدن کی صورت میں زمین پر آ گیا، اور وہ ایک خاص مقصد لے کر آیا، اور مقصد یہ تھا کہ وہ بنی نوع انسان کا نجات دہندہ بن سکے۔ اس لیے کرسمس کا جو لفظ ہے، اس کا اردو ترجمہ بڑا دن بھی کیا جاتا ہے، عید ولادت المسیح بھی کیا جاتا ہے، اور ولادت مسیح کا دن بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اور مسیح کا لفظ ہمیں پتہ ہے جس کا مطلب ہے کہ جو مسح کیا گیا ہے، اور مسح کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے کام کوئی خاص مقصد کیا گیا ہے، اور خدا باپ کی طرف سے خداوند یسوع مسیح کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ دنیا کا نجات دہندہ بنے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ انسان کے طور پر پیدا ہو تاکہ وہ انسان بن کر انسانوں کا نجات دہندہ بن سکے۔ اور پھر ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ تقریباً 2000 برس قبل یہ معاملہ پیش آیا، اور یہ سارا واقعہ رونما ہوا، لیکن اس بات کو کبھی مت بھولیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بیت لحم میں جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو اس کی زندگی کا آغاز ہوا، یا 33 برس کے بعد جب دشمنوں کی طرف سے اسے مصلوب کر دیا گیا تو اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ اس کی زندگی کا ایک چھوٹا سا پورشن ہے، اس کی زندگی کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے۔ اور ورطۂ حیرت میں ڈال دینے والی سچائی یہ ہے کہ وہ اپنی پیدائش سے
پہلے موجود تھا اور وہ اپنی صلیبی موت کے بعد بھی زندہ ہے۔ اس بات کو ہمیں بطور ایماندار کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اپنی پیدائش سے پہلے بھی موجود ہے اور وہ اپنی صلیبی موت کے بعد بھی زندہ ہے۔ اور اسی لیے تو اس نے دعویٰ بھی کیا کہ الفا اور اومیگا میں ہوں، ابتدا اور انتہا میں ہوں، اول اور آخر بھی میں ہوں، اور پھر اس کے ساتھ اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ اسی لیے تو اس نے یہ سارے کے سارے دعوے کیے تاکہ ہمارے سامنے اس بات کو رکھا جا سکے کہ اصل حقیقت کیا ہے اور اصل سچائی کیا ہے۔ بلا شبہ ہم کرسمس کو اس کی پیدائش کے دن کے طور پر ضرور مناتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ دراصل یہ بطور انسان ان کے کلام کے مجسم ہونے کی جو عید ہے ہم اسے مناتے ہیں۔ کلام کے مجسم ہونے کی جو پیدائش کا دن ہے ہم اسے مناتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم اس کی زندگی کے آغاز کو مناتے ہیں، کیونکہ اس کی زندگی کا جو آغاز ہے وہ تو ابتدا ہے، اور ابتدا کے بارے میں ہم نہیں جانتے وہ کب سے ہے، ہم نہیں جانتے، کیونکہ جب کچھ بھی نہیں تھا وہ تھا اور آج بھی ہے، اور جب کچھ نہیں ہوگا وہ اس وقت بھی موجود ہوگا۔ اور پھر جو عبرانیوں کا مصنف ہے وہ اس بات کو لکھتا ہے کہ اس کی قدرت کل آج، یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے اور وہ موجود رہتا ہے۔ اور ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، ہم اس کو ماننے والے لوگ ہیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی کہ جو پیدائش کی کتاب ہے، کتاب مقدس میں جو پہلی کتاب ہے، وہ اسے بطور نجات دہندہ ہمارے سامنے، یا اس کی آمد کو ہمارے سامنے ایک نجات دہندے کے طور پر رکھتی ہے۔ اور پھر ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ جو مکاشفہ کی کتاب ہے، جو کتاب مقدس کی آخری کتاب ہے، وہ اسے ایک منصف کے طور پر ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ جس طرح پیدائش کی کتاب میں اس کی آمد کا ذکر ہے کہ وہ نجات دہندے کے طور پر آئے گا، مکاشفہ کی کتاب میں اس بات کا ذکر ہے کہ وہ منصف کے طور پر آئے گا، اس لیے کہ وہ ابتدا ہے، اس لیے کہ وہ انتہا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی پیدائش سے پہلے بھی موجود ہے، اور اس لیے کہ وہ آج بھی موجود ہے، اور اس لیے کہ وہ ابد تک موجود رہے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ تاریخ میں پہلی بار 336 عیسوی میں پہلی بار کرسمس کی سیلیبریشن کی گئی، یعنی کہ بطور تہوار اسے منایا گیا، اور پھر اس وقت سے لے کر باقاعدہ طور پر کلیسیا اس تہوار کو مناتی آئی ہے، ان خوشیوں میں شریک ہوتی رہی ہے، کیونکہ فرشتے کی معرفت یہ پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور ہم اسی کی پیدائش کے دن کو مناتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا منجی ہے، کیونکہ وہ ایک خاص مقصد لے کر زمین پر آ گیا۔ اور دراصل جو کرسمس کا لفظ ہے وہ اسی بات کو تو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ ان خوشیوں کو مناتے رہیں، خوشیوں میں شریک ہوتے رہیں، خوشیوں کو بانٹتے رہیں، اور ہمیشہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے خداوند یسوع مسیح کو تکتے رہیں۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔